سہیل امان صاحب پاکستان کے فارمر ایئر چیف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل امان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آج ہمیں تو لگا کہ بڑا شاندار قسم کا آپریشن کیا گیا، جس میں کل وہ 8 جہاز دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی علاقوں میں آئے تھے اور بالا کوٹ میں وہ 4 بم گرا کے بھاگ گئے تھے، لیکن آج آپ اپنا جہاز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو جہاز کل ہم چاہتے تھے کہ گراتا پاکستان، آج گرا کے تو آپ نے اچھا حساب چکتا کر دیا۔ آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو آپریشن ہے دونوں دن ایون یسٹرڈے اور آج بڑا سرجیکل طریقے سے ایئر فورس نے کیا ہے اور بہت پروفیشنلی ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور ایک ہی آپریشن میں انڈین ایئر فورس کو اور انڈیا کو ایز اے ہول بتا دیا ہے کہ ہماری اوفینسو اینڈ ڈیفینسو کیپیبلٹی دونوں بہت اسٹرانگ ہے۔ اف یو وانٹ ٹو کم ان اینڈ ڈراپ دا بامب، آپ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں۔ جو درمیان میں آئیں گے ان کو ٹیک کیئر کر لیں گے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ بڑی میٹیکولس گراؤنڈس کے اوپر ہوتی ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی ان تھریٹس کو اپنے سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری ایئر فورس ہے، اٹس اے بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ایسی ایئر فورس نہیں ہے جس نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز اتنے اچھے کیے ہوں۔ سو آور بوائز آر فلی پریپیئرڈ، سو وین دے گو ٹو آپریشنز دے آر ایٹ ہوم اینڈ دے آر کمفرٹیبل۔ بینگ اے فارمر ایئر چیف، آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ صورتحال ابھی ٹینس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نارملائزیشن کی طرف جائے، لیکن جو آپ کا حریف ہے اس وقت، اس سے آپ کسی بھی قسم کا اگریشن جو ہے توقع کر سکتے ہیں، تو آپ کیا اس پہ رائے دیتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سینٹی پرویل کرنی چاہیے۔ جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ نیگوسیشن کر لیں، بات کر لیں، ہم ہر طرح کی انویسٹیگیشن میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ 2 ڈیموکریسیز ہیں، 2 نیوکلیئر پاور ہیں، تو اس پہ کبھی بھی ایسکلیشن لیڈر پہ نہیں چڑھنا چاہیے۔ آئی ریئلی سنسیئرلی ہوپ کہ جب یہ انڈین لیڈرشپ آپس میں بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جو ایک ٹیکٹیکل گین کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، وہ ایک اسٹریٹجیکلی ایک بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج میں چلے گئے ہیں، بیکاز ایوری بڈی نوز کہ انہوں نے اگریشن کیا، اور پاکستان نے اپنے مورلی ہائی گراؤنڈ پہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفینس میں ایئر کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے۔ تو آئی تھنک دے ول پرابلی ہولڈ پروڈینس اور کچھ ایسی حرکت نہیں کریں گے تو رسپانس ہمیں ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم کو پرپورشنیٹ رسپانس دیں۔ جب وار اسٹارٹ ہوتی ہے تو دین یو ڈو ایوری تھنگ ٹو ون دا وار، بٹ آئی ایم ویری شیور کہ تھوڑی سی پروڈینس ہوگی، یہ لوگ تحمل کے ساتھ ڈی ایسکلیٹ کریں گے۔ ہماری پریپیئرڈنیس کا لیول اور رسپانس دینے کا لیول کتنی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ ہمارا حریف جو ہے وہ ہمارے سے ان نمبرز بڑا ہے، اس کے پاس جہازوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آپ کو اگر میں کہوں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہمیں تجزیہ دے دیں ہمارے عوام کو، دیکھنے والوں کو، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں ایئر فورس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ماشاءاللہ تینوں سروسز ایبسلوٹلی پریپیئرڈ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ریٹائر ہوا اور مجھے آپریشنل پریپیئرڈنیس، یہ تمام چیزیں ہم نے اچھی طرح سے ریہرس کی ہوئی ہیں۔ ایئر فورس پریپیئرڈ ہے اور باقی دونوں سروسز بھی، بٹ ایئر فورس کا جہاں تک تعلق ہے وہ 65 اور 71 کے دن نہیں ہے جہاں پہ ہمارا اور انڈیا کا ڈفرینس 1:3.5 کا تھا۔ ابھی ریشوز کا ڈفرینس بہت کم رہ گیا ہے، 1:1.75 ہے، اور اس میں ہمارے JF-17 آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں، اینڈ وی آر ویری ہیپی سیٹسفائڈ، ہم ایک بڑا اچھا رسپانس دے سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ایئر کرافٹ کے نمبر نہیں ہے، سپورٹ ایئر کرافٹ بھی ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹل ہارڈنڈ ایئر فورس ہے۔ آپریشن میں جاتے ہوئے ہم بالکل جھجکتے نہیں ہیں، اور آپ خود سوچیں کہ جس ایئر فورس کو آج پہلے دن، میں انڈین ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، ایک ایسا سائیکولوجیکل دھچکا لگا ہے کہ پہلے دن ان کے ایئر کرافٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں، دیر بین کیجولٹیز، POW، تو وہ دے آر اسٹارٹنگ آن اے ویری ویک وکٹ۔ کنورسلی ہماری ایئر فورس ایک بڑے کانفیڈنٹ پوائنٹ سے اسٹارٹ کری ہے۔ تو مجھے ریئیکشن میں اور مجھے ایئر فورس کی اسپیشلی کیپیبلٹیز میں اور ویئر ود آل میں کہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا ان سو فار ہینڈلنگ انڈین ایئر فورس از کنسرنڈ۔